اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ البقرہ آیت نمبر 50. Wise and when فرقنا we parted بكم for you البحر the sea فانجیناکم then we saved you وأغرقنا and we drowned آل فرعون the people of Pharaoh وأنتم تنظرون while you were looking. ٹھیک ہے. اب وا سے بات شروع ہو رہی ہے کہ واقعے کی طرف اشارہ ہے. اس جب آتا ہے نا تو یعنی کہ جب ماضی کا قصہ سنایا جا رہا ہے کہ وہ وقت بھی یاد کرو، یعنی اس طرح سے جیسے خطاب کرنے کا انداز ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور وہ وقت بھی یاد کرو. بنی اسرائیل کو یہ پکارا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، انہیں بتایا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے ہم تک یہ کتاب پہنچی ہے تو ہمارے لیے بھی ہے، لیکن پہلا انہی کے لیے ہے شان نزول کہ اور وہ وقت بھی یاد کرو. فرق کا مطلب ہوتا ہے نا فرق کر دینا. ہو سکتا ہے اردو میں یہ لفظ آپ سنتے ہوں ابھی اگر گھر میں بولا جاتا تو. ہمارے جب میتھس ہم اردو میں پڑھتے تھے نا تو جمع تفریق کہتے تھے. تفریق فرق کر دینا، مائنس کر دینا، ٹھیک ہے. وہی پارٹیڈ بکم البحرہ، تمہارے لیے سمندر کو پارٹ کر دیا، یعنی کہ سمندر کو دو پارٹس میں کر دیا، بیچ میں خشکی کا راستہ بن گیا تھا، ٹھیک ہے. البحر سمندر کو، چھوٹا سمندر نہیں تھا، بڑا تھا، الف لام لگا ہوا ہے ساتھ. فانجیناکم، پھر نجات دی ہم نے تم کو. اردو میں ہم نجات پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، نون کے اوپر کھڑی زبر ہے، مطلب ہم، اللہ تعالیٰ اپنے لیے فرما رہے ہیں کہ وی سیوڈ یو واغرقنا، اور غرق کر دیا، ڈبو دیا، وی ڈرونڈ آل فرعون، فرعون کو، یعنی تمہیں تو نجات دے دی لیکن آل فرعون کو اسی سمندر میں ڈبو دیا. وانتم تنظرون، اور یہاں پر وا کا ترجمہ حالانکہ ہے، واو حالیہ ہے، ٹھیک ہے، واو عطف نہیں ہے. عطف کا مطلب ہوتا ہے کہ اور نہیں ہے، یہاں پر اس کا مطلب حالیہ ہے. مطلب یہ کہ اس حال میں کہ تم اس تباہی کو، یعنی فرعونیوں کی تباہی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر وہی جو بنی اسرائیل پر گزرا واقعہ وہی ایک آیت میں دہرایا جا رہا ہے. اب آگے کچھ مقامات پر اس کی تفصیل بھی آئے گی، بنی اسرائیلی روایات سے بھی تفاصیل ہمیں پتہ چل جاتی ہیں اور احادیث سے بھی، ٹھیک ہے. تو بنی اسرائیلی روایات جو ہماری قرآن کی یعنی تائید میں ہی ہیں ان کو بھی ہم لیں گے، اور کسی واقعے میں اگر حلال حرام کی وہ ظاہر ہے ہم نے ان کی روایات سے یا اسرائیلی روایات سے یا توریت میں جو روایات آئی ہیں ان سے ہم حلال حرام کے قوانین نہیں اخذ کر رہے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں کو بدل دیا، ٹھیک ہے. اور خاص طور پر وہ باتیں جو ان کی کتابوں میں تھیں لیکن انہوں نے بدل دیں، اور اب ہمارا قرآن ان کو ٹھیک کر کے بتا رہا ہے، تو یعنی وہ قرآن کے اگینسٹ جائیں گی نا وہ باتیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی نہیں ہم لیں گے کیونکہ ہمیں پتہ ہے انہوں نے اپنی کتابوں کو بدل دیا. لیکن اگر کہیں کوئی قصہ وغیرہ ہے جیسے بنی اسرائیلیوں کا ہی، تو یہ ان کی کتابوں سے بھی پڑھے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، بنی اسرائیلی روایات سے لیے جا سکتے ہیں. تو اور بنی اسرائیل پر جو واقعات گزرے تھے نا، تاریخی واقعات، یہ بہت مشہور تھے ان کے ہاں اور ہر خاص و عام کو پتہ تھے. تو یہاں پر ان کا اجمالی ذکر ہی آیا ہے، دوسرے مقامات پر یعنی قرآن میں ہی دوسرے مقامات پر ان کی تفصیل بھی بیان کی گئی ہے. تو انہی واقعات میں سے ایک واقعہ بنی اسرائیل کی نجات کا ہے اور فرعون کی غرقابی کا ہے، ٹھیک ہے. اوپر جو بات بتائی ہے نا کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ٹرائل میں ڈالا، وہ ایک آیت میں بیان کر دی ہے، لیکن یہ بہت لمبا یعنی ان کا ٹرائل تھا اور یہ بہت بڑی آزمائش تھی ان کے لیے. اب یہاں پر اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ پھر وہ جس وقت وہ آزاد ہوئے ہیں ان سے، تو کس طرح سے آزاد ہوئے، ٹھیک ہے. تو ہوا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب موسیٰ علیہ السلام ان کی طرف آئے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا اور انہوں نے اس کو توحید کی دعوت دی اور بتایا کہ تم جو خدائی کا دعویٰ کرتے ہو تم خدا نہیں ہو، ایک اللہ کی طرف آؤ. لیکن اس نے انکار کیا اور پھر سزا کے طور پر اس نے دوبارہ سے وہی عمل دہرانا شروع کر دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر ڈالتا تھا، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، اور پھر اس طرح پھر اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا. اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو یہ نہیں کہا تھا کہ تم اپنی حکومت ہمیں دے دو، ٹھیک ہے،
موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ ایک تو تم توحید کی طرف آ جاؤ، دو ہی باتیں اس کو کہی تھیں، ایک تو توحید کی طرف آ جاؤ اور دوسرا بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو، ٹھیک ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل ہی وہاں پر آ کر آباد ہوئے تھے، ٹھیک ہے. اور اب موسیٰ علیہ السلام وہی جو جس ڈر کی وجہ سے وہ لڑکوں کو قتل کرواتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اسی کے گھر میں پرورش پائی، ٹھیک ہے. کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ان کو الہام ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو ٹوکری میں ڈال کر دریا میں بہا دیا تھا. بڑی بہن کو کہا تھا کہ تم پیچھے پیچھے جا کے ذرا دیکھو، اور وہ ٹوکری بہتی بہتی جب فرعونیوں کے محلات کے پاس آئی، آسیہ علیہ السلام نے اس بچے کو دیکھا تو انہوں نے پھر اس کو فرعون سے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ٹھیک ہے. تو اس کو لے لیا گیا، اور پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے، تو پھر دائیاں وغیرہ یعنی جو دودھ پلانے والی ہوتی ہیں وہ اکٹھی کی گئیں، تو کسی کا بھی دودھ نہیں پیتے تھے. فائنلی پھر وہ بہن تھی نا بڑی والی، اس نے رہنمائی کی کہ میں تمہیں ایک گھر کا پتہ بتاتی ہوں جہاں پر یہ بچہ ہو سکتا ہے دودھ پیے، ٹھیک ہے. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے امر پر غالب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو واپس ماں کے گھر پہنچا دیا، ٹھیک ہے. اور وہ ان کو اپنے گھر لے آئی تھی کہ میں اس کو گھر میں زیادہ اچھے طریقے سے اس کو دیکھ سکتی ہوں. یعنی وہ تھے تو اپنی ماں کے ہی پاس، لیکن اب وہ محل کے ایک بچے تھے جو ان کے ہاں پرورش پا رہے تھے، سبحان اللہ. تو واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت جو ہے غالب ہے. ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کسی خاص جگہ پر کیوں پہنچا دیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہم سے وہاں پر کیا کام لینا چاہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جب بھی کبھی آزمائش آتی ہے نا تو انسان اس کو یعنی کہ اس پہ پینک نہ ہو جائے کہ ہاں میرے ساتھ ہی ہمیشہ یہ کیوں ہوتا ہے، اور فلاں تو بڑے مزے میں رہ رہا ہے اور یہ اور وہ. نعوذ باللہ ایسے شکوے کرنے کے بجائے انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے اس ٹرائل میں ڈالا ہے تو میں اس قابل ہوں کہ میں اس سے گزر سکتی ہوں، ٹھیک ہے. تو اگر تو نعمتیں ملیں تو اس کو اللہ تعالیٰ سے جڑنے میں استعمال کیا جائے، کہ یعنی کہ اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کیا جائے اور نعمتوں کو اللہ کی راہ میں لگایا جائے، ٹھیک ہے. اور نعمتوں میں صرف مال نہیں ہوتا، بلکہ جو ہماری سمجھ ہے، صلاحیت ہے، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عقل، غور و فکر، جسمانی اعضاء دیے ہیں، ہمیں طاقت، قوت، توانائی سب کچھ دیا ہے، اس سب کو اللہ کی راہ میں لگایا جائے. اور اسی طرح جب ہم پر کوئی مصیبت آئے تو اس وقت بھی سوچیں کہ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں ڈالا ہے. تو یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہمیں بلا میں بھی ڈالتے ہیں تو اس وقت بھی ہم سے کوئی بڑا کام لینا چاہ رہے ہوتے ہیں. ہمارا کام کیا ہے کہ ہم ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کی ڈالی ہوئی تقدیر پر ایمان لے آئیں. جو بھی اچھا برا ہمارے طرف آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اس کے محل میں ہی کی، اور پھر وہ وہاں پر ان سے قتل ہوا ناگہانی طور پر، یعنی کہ غلطی سے. تو پھر وہ وہاں سے بھاگے اور اس کے بعد مدین میں رہے 8-10 سال شعیب علیہ السلام کے پاس، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ان کے ایک نبی کے پاس ان کی جیسے پرورش ہو. تو پھر وہ اس کے بعد اپنے بچوں کو لے کر اس طرف آ رہے تھے تو کوہ طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بلایا، اور پھر وہاں پر ان کو نبوت عطا ہوئی اور ان کو فرعون کی طرف بھیجا گیا، ٹھیک ہے. اب یہ پورا قصہ ہے، تھوڑا تھوڑا انشاءاللہ آگے قرآن میں بھی پڑھتے رہیں گے. اور جب فرعونیوں نے انکار کیا، بلکہ الٹا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جادوگر کہنے لگے، اور جادو کا ایک بڑا مقابلہ بھی ہوا جس میں جادوگر ہار گئے اور جادوگر ایمان لے آئے. انہوں نے پہچان لیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ میریکل ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے یعنی یہاں پر دکھایا ہے. تو لیکن اس کے باوجود بھی فرعونی نہیں مانے، بلکہ ان کو سزائیں دینے لگے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آنے شروع ہوئے، ٹھیک ہے. یہ کھانا کھانے بیٹھتے تھے تو اس میں جوئیں نظر یعنی کیڑے یا ایسی چیزیں نظر آتی، جو پانی پیتے وہ خون میں بدل جاتا، اور اس طرح کرتے کرتے ان پر 7 طرح کے عذاب آئے. جب عذاب آتا تو یہ موسیٰ اور ایمان والوں سے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمیں اس سے نجات دے. لیکن جب وہ عذاب اللہ تعالیٰ ہٹا لیتے تو دوبارہ پھر وہی کرتے، ٹھیک ہے. تو فائنلی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کی طرف سے یعنی مہلت ختم ہو گئی فرعونیوں کی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیلیوں کو لے کر اب آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں. تو بنی اسرائیلی ایک آدھا نہیں تھا، بہت لاکھوں کی تعداد میں تھے، اور یہ سارے کے سارے نکلے ہیں رات کے وقت، اور فرعونیوں کو پتہ چل گیا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ان کا پیچھا کیا.
تو موسیٰ علیہ السلام گھبرائے نہیں، انہوں نے کہا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ یقیناً میری رہنمائی کرے گا۔ تو جب یہ اس دریا پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنے عصا کو اس پر مارو۔ تو دریا پر جب مارا تو دریا 2 ٹکڑے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ بہت بڑا معجزہ تھا جو بنی اسرائیلیوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، اور راستہ ہواؤں کو حکم ہوا تو راستہ خشک ہو گیا، اور سارے بنی اسرائیلی اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سمندر میں اتر گئے۔ سمندر یعنی جو سڑک بن چکا تھا اس وقت، ٹھیک ہے۔ اور وہ جب بنی اسرائیلیوں کا آخری آدمی سمندر سے نکل رہا تھا اور وہ پریشان تھے کہ فرعونی ہمارے پیچھے ہیں، فرعونیوں نے جب دیکھا کہ بنی اسرائیلی گزر گئے تو وہ بھی بیچ میں اترے، اور اتنے زیادہ یہ کانفیڈنٹ تھے کہ ہم لوگ ان کو پکڑ لیں گے کہ یہ اکیلے نہیں آئے، یہ سارا لاؤ لشکر لے کر آئے، ٹھیک ہے۔ ساری قوم ان کے پیچھے ہی آئی، ٹھیک ہے، کیونکہ غلام ہاتھوں سے جا رہے تھے، اب کام انہوں نے کس سے لینا تھا، ساری بادشاہی تو انہوں نے انہی کے سر پر قائم کی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی تکبر تھا کہ کیسے یہ بنی اسرائیلی ہماری غلام قوم ہوتے ہوئے ہم سے چھپ کر بھاگ جائیں، آزاد ہو جائیں۔ تو یہ سارے کے سارے پیچھے ہی سمندر میں اتر گئے۔ ادھر بنی اسرائیلیوں کا آخری آدمی سمندر سے نکل رہا تھا اور یہاں پر فرعونیوں کا آخری آدمی سمندر میں داخل ہو رہا تھا، تو اللہ کے حکم سے دونوں پانی مل گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دریا کو ایسے ہی چھوڑ دو، تو اور پھر وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا، اس وقت کو یاد کرو کہ جب سمندر کو ہم نے تمہارے لیے پھاڑ دیا، تمہیں نجات دے دی، اور اسی سمندر میں فرعونیوں کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم اپنے دشمن کی تباہی کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یعنی اس میں ان کو دراصل نعمت ہی یاد کرائی جا رہی ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کسی جگہ سے دشمن سے بچ کے بھاگ جائیں نا، یعنی کسی مجرم کا سوچو، اس نے کسی کا بہت بڑا جیسے جرم کیا اور وہ اس کی جان ہی نہ چھوڑ رہا ہو مالک جو ہے، تو اب وہ خود تو کسی زمین میں ظاہر ہے کہیں بھی چھپ کے کسی جگہ پر اپنی نئی زندگی شروع کر لے، لیکن اس کو پھر بھی ڈر ہی رہے گا کہ پتہ نہیں میرا مالک آگے مجھے پکڑ نہ لے۔ لیکن یہاں پر کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دشمنوں کو ان کے سامنے ڈبویا کہ کوئی شک ہی نہیں رہا کہ وہ زمین سے ختم ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت ظالم قوم تھی فرعونی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی بات ان کو بتا رہے ہیں، اور دراصل بات کیا ہے کہ یہ جو ہی یہاں سے نکلے ہیں، آزاد ہوئے ہیں، انہوں نے اس کے بعد گائے کی پرستی شروع کر دی، یعنی شرک میں پڑ گئے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی ابھی جو میں نے بتایا تھا نا کہ صرف مصیبت ہی آزمائش نہیں ہوتی، نعمتیں بھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہیں وہ بھی آزمائش ہوتی ہیں۔ تو حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، ان کے اتنے بڑے دشمن کو ان کے آنکھوں کے سامنے غرق کیا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ توحید پر قائم نہ رہے اور شرک میں پڑ گئے۔ اور پھر اگلا واقعہ ہے وَإِذْ وَعَدْنَا، and when we appointed Musa for Musa أربعين ليلة 40 nights ثم اتخذتم then you took العجل the calf من بعده after him وأنتم ظالمون and you were wrongdoers۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوہ طور پر ملاقات کے لیے بلایا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام تو گئے وہاں پر، اور ان کی نگرانی کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو یہاں پر چھوڑا تھا، اور وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو کس لیے بلایا گیا تھا؟ تورات دینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہارون علیہ السلام کو ان کی نگرانی کے لیے چھوڑا، لیکن انہوں نے پیچھے سے کیا کیا، ان کے ساتھ ایک سامری تھا جو کہ جادو جانتا تھا، اس نے ان سے سونا لیا، اس کو پگھلایا، اور اس میں تھوڑی سی جو اس کے کہنے کے بقول کہ میں نے جبریل علیہ السلام کے پاؤں کی مٹی اٹھائی اور اس میں ملا دی، یعنی اور بیسیکلی اس نے اس کاف کو جو تیار کیا تو اس میں کچھ جگہوں پر اس نے سوراخ رکھے تھے، اور وہ جب ہوا کراس کرتی تھی تو اس میں سے آوازیں آتی تھیں، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا، یہ اس کی پرستش میں پڑ گئے اور کہنے لگے الہ تو یہاں ہے، موسیٰ نعوذ باللہ بھول گئے اور کوہ طور پہ اللہ سے ملنے گئے ہیں، الہ تو ہمارا یہیں پہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہی ظالم ہو، یعنی تم یہ دیکھتے نہیں تھے کہ نہ تو وہ تمہاری سنتا ہے، نہ تمہیں جواب دیتا ہے،
آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل کے اندر ایک یعنی ہمارے اندر تڑپ ہے، ہم اپنے خالق سے ملنا چاہتے ہیں اور اس کی طرف بڑھتے ہیں. جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم ہوتا ہے نا کہ ہم کسی سے بیان کرنا چاہتے ہیں، دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جس سے ہم بیان کرنا چاہتے ہیں وہ اس قابل تو ہونا چاہیے نا کہ ہم اس کی طرف جائیں. تو الہ وہی ہوتا ہے جو آپ کو پناہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور جس کی طرف محبت اور تعظیم کے ساتھ بڑھا جاتا ہے. ٹھیک. تو اب جس کی یہ عبادت کر رہے تھے یہ دیکھتے نہیں تھے کہ وہ نہ تو کوئی بولتا ہے، نہ جواب دیتا ہے، نہ اس کے کوئی ہے، اور لیکن یہ اس کی عبادت میں پڑ گئے، نعوذ باللہ من ذالک. اسی طرح باقی بھی تمام چیزوں کے بارے میں آپ یہ دیکھیں کہ خالق تو ایک ہی ہے، مخلوقات بے شمار ہیں. تو انسان تو بلکہ افضل مخلوق ہے، تو وہ کیا کرے کہ یعنی کہ سورج کے آگے ہی سجدہ کر دے، حالانکہ سورج روزانہ نکلتا ہے اور پھر ڈوب جاتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ وہ کسی حکم کا پابند ہے، نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ خود سے تو کچھ نہیں کرتا. صحیح، چاہے دنیا کی بہت بڑی چیز ہے، ایک بہت بڑی تخلیق ہے، یعنی دنیا میں ہم دیکھیں کہ جب نکلتا ہے تو ساری دنیا کو روشن کر دیتا ہے، لیکن معبود وہ تو نہیں ہوتا جو ڈوب جائے، کبھی نکلے اور کبھی یعنی وہ لگتا ہے کہ کسی کے حکم کا پابند ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تم ہی ظالم تھے کہ تمہیں پتہ ہی نہ چلا کہ یہ تمہارا معبود نہیں ہے اور تم اس کی عبادت میں پڑ گئے. پھر فرمایا ثم عفونا عنکم، ثم عفونا عنکم then we forgave you من بعد ذالک from after that لعلکم تشکرون so that you may be grateful. تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، یعنی شرک جیسے بڑے گناہ کو بھی معاف کر دیا، شاید کہ تم شکر گزار ہو جاؤ. تو یعنی وہ پلٹے اللہ کی طرف تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب انسان گناہ کرے اور اس کے بعد پلٹ آئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، لیکن مطلوب کیا ہے انسان سے کہ وہ شکر ادا کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے. ٹھیک ہے، آج 52 تک انشاءاللہ کی ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.